مولا آسان رکھن والا تے برے بندے میں لبڑ چلیا لبا ہوئی جد یاد ول چاہتی ماری تے میں تو برا کوئی والدین متعلق کی یاد نہیں مک جاندے مک جاندے ویر مرے محمد بخشا اجڑ جاندا میلا ویر مرے محمد بخشا اجڑ جاندا گلے لگ کے ملیے سجنا گلے لگ کے ملیے جھوندے واری مویا پھر قبر تے ملنا کس کاری بچھڑ جاندے او یار جنانے او قدروں دے او تھوڑا محمد جس دانا وچ
چھوڑا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے جا کے سوال نے دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا سوال نے دسنا پیدا سوال کیے مدینے جا کے اجے دوراں دے بارے سنے اجے یوسف دے بارے پڑھے اجے دوراں دے بارے سنے دے بارے پڑھے آئے تو ویکھ لے دو تے پھر پوچھ دو تو ویکھ لے دو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کیے تو ویکھ لے دو تے پھر دسدا حسن و جمال کیے نہ حبشی نو کوئی جاندا سی نہ کرتا پچھاندا سی نہ حبشی نو نبی دے نے دسیا سانو نبی دے نے دسیا سانو اویس کیے بلال کیے نبی دے نے دسیا اویس کیے بلال کیے نبی نے دسیا سانو اویس کیے بلال کیے اور مکہ ہے حضور ورگا عجیب بندے
عجیب بندے کلمہ پڑھ کے تے کہہ سونا ساڈے ورگا عجیب بندے کوئی پڑھ کے آوے حضور ورگا کوئی پڑھ کے آوے حضور ورگا کوئی پڑھ کے آوے کسے دیے مجال کیے حضور ورگا کوئی پڑھ کے آوے کسے دیے مجال کیے مدینے جا کے سوالیاں نے دسنا پیدا سوال کیے اور سیاہ نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو اور میری زندگی مختصر ہو رہی ہے میں پوچھتا دیا نگاہ سیاہ آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کیے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کیے میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار
سے ہے جو گجرات کے معروف شاخان مصطفیٰ پلیو پلی وچ جگدے ہیں سونے سونے والے پل میری جناب پر او جدے پسینے وچ ہلے رکھے گئے ہیں عطر گلاب ورگے پلیو پلی وچ جگدے ہیں سونے سونے نہیں پر میری جناب پر چہرہ باہے کنان دا ویکھ کے تے مہوشاں نے انگلیاں چیر لیں پرو دیکھ انگشت دا ویکھ جلوہ سینے چاک کر لیں مہتاب ورگے پلیو پلی وچ جگدے ہیں سونے سونے نہیں پر میری جناب پر چاند وہ تابش انوار کہاں سے لائے رونق چہرہ سرکار کہاں سے لائے رونق چہرہ سرکار کہاں سے لائے اور دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی ایک ہم ہی نہیں سب ہے تیرے چاہنے والے اللہ بھی حوریں بھی ملائک بھی بشر اور امام اہل سنت مجددی دین و ملت نے جب آقا کریم کے چہرہ اقدس کی جسم اطہر کی زیارت کی پھر آپ کے ایک ایک عضو مبارک پر ایسی محبت سے سلام لکھا کہ کائنات کے کونے کونے سے پھر اس سلام کی آواز ہے پتہ نہیں کس محبت سے کس اخلاص سے انہوں نے لکھا کہ پوری دنیا میں یہ آواز آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام ارے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ارے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام وہ جو عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ارے انبیاء طے کرے زانو جس کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام ارے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام میرے اور آپ کے درود کے محتاج نہیں ہیں اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیج رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضرات محترم آئیے آج کی اس محفل پاک کا جو خاص و خاص حصہ ہوتا ہے جو مغز ہوتا ہے جو روح ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کا پیغام ہوتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ختم شریف اور دعا میں ہمارے بڑے ہی محترم بھائی بڑے پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا سجاد الفت صاحب نوشائی رحمت برکاتہ مولانا میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل پاک میں اپنے مواعظ حسن سنائیں درود نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الحبيب الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى
القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ گر ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لحد سے یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد سے یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا. آپ کو پتہ ہے کہ بندے کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں تو قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، سوال و جواب کے لیے، اور وہ آ کر میت کو اٹھاتے ہیں اور بٹھا کے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. شریعت کے اندر قبر کو اتنا کھودنا جائز ہے کہ میت جو ہے وہ قبر کے اندر بیٹھ سکے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ میت کو بٹھا کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا کھودنا میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں، میری قبر کو اتنا کھودنا کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں. حالانکہ قبر کو اتنا کھودا جاتا ہے کہ میت قبر میں بیٹھ سکے اور بٹھا کے اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں. تو وہ ہستی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا کھودنا میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں. پوچھا گیا حضور اس کی کیا وجہ ہے، آپ یہ وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ قبر کے اندر بندے سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں اور حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے. حضور تشریف لاتے ہیں اور آپ کا دیدار کروایا جاتا ہے، اور دیدار کروا کے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 سوال تو صحیح ہیں، لیکن تیسرے سوال کے لیے میں یہ التجا کر رہا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں کہ جب حضور تشریف لائیں تو میں چاہتا ہوں پھر میں بیٹھا نہ رہوں بلکہ کھڑے ہو کر اپنے آقا کا استقبال کروں. میں قبر کے اندر کھڑا ہو جاؤں، کھڑے ہو کر اپنے آقا کا استقبال کروں. اس لیے میری قبر کو اتنا کھودنا کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پھر آپ آگے سے جواب کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو میں یہ عرض کروں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے.
باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو اوصاف عیبوں سے ہے بری، اے راہ و شاہ کیا کیا کہوں تجھے، قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضرات گرامی، یہ ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میری قبر کو اتنا کھودنا میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ تو قبر کے اندر میت کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کے اس سے سوال کیے جاتے ہیں، تو شاید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لحد سے یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، یعنی فرشتوں نے آ کے اٹھایا نا، تو جب فرشتوں نے اٹھایا تو میں ویسے ہی اٹھ کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ میں نے یہ حضور کا نام اس قدر دنیا میں پکارا ہوا تھا اور اپنے آقا کی محبت کو اس قدر اپنے سینے میں رکھا ہوا تھا اور اپنے سینے کو، اپنے دل کو حضور کی محبت سے اتنا روشن کیا ہوا تھا کہ جب فرشتوں نے مجھے اٹھایا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو لحد سے یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، نبی کا نام کافی ہے۔ اب تو اس سے سوال کیا کرنے ہیں، ما ربک کا ما دینک کا، یہ سوال ہم نے تو اس سے کیا کرنے ہیں؟ تو نے یا نبی کہہ کر جو تیسرا سوال اور سب سے اہم سوال ہے اس کا ہی جواب دے دیا، اور اسی کے جواب میں باقی سارے سوال ہیں۔ اس لیے سو جا، بس تیرے لیے سونا ہی، تیرے لیے یہ نبی کا نام لینا ہی کافی ہے۔ لحد سے یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، نبی کا نام کافی ہے۔ حضرت گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محترم جناب طارق جنجوعہ صاحب اور ان کے برادران سالانہ برسی کے موقع پر اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں پر کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کا پہلا مستحق بنائے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہیں کہ جن رشتوں میں حسد نہیں پایا جاتا، حسد سے پاک ہیں۔ ہر رشتے کے اندر حسد پایا جاتا ہے، لیکن صرف دو رشتے ایسے ہیں کہ جو حسد سے پاک ہیں، جن کے اندر حسد نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ زنگ لوہے کو کھا کے جیسے ختم کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر رشتہ، ہر تعلق ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے۔ بے شک کوئی بھی رشتہ ہو، بے شک کوئی بھی تعلق ہو، لیکن اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ صرف دو رشتے ایسے ہیں کہ جو حسد سے پاک ہیں، جن کے اندر حسد نہیں ہے۔ ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، اس کے اندر حسد نہیں پایا جاتا ہے۔ شاگرد جتنا بھی اونچے عہدے پہ چلا جائے، استاد سر فخر سے بلند کر کے یہی کہتا ہے کہ اس وقت اس عہدے پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ میرا شاگرد ہے۔ حسد نہیں کرتا،
بلکہ سر فخر سے بلند کر کے اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ اس وقت اس سیٹ پہ جو بندہ ہے وہ میرا شاگرد ہے، وہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، اس نے میٹرک میرے پاس کی ہے، اس نے قرآن پاک کی تعلیم مجھ سے حاصل کی ہے، اس نے ایف اے مجھ سے پڑھا ہے، اس نے سائنس مجھ سے پڑھی ہے، اس نے میتھ مجھ سے پڑھا ہے، اس نے فلاں چیز مجھ سے پڑھی ہے۔ دوسرا رشتہ جس کے اندر حسد نہیں پایا جاتا وہ ہے اولاد اور والدین کا۔ اس رشتے میں بھی حسد نہیں پایا جاتا، یہ رشتہ بھی حسد سے پاک ہے۔ اولاد دنیا کے جتنے مرضی اونچے عہدے پہ چلی جائے، والدین نے کبھی حسد نہیں کیا، بلکہ والدین سر فخر سے بلند کر کے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت اس سیٹ پہ جو بندہ ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اس عہدے پہ جو بندہ ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ سر فخر سے بلند کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہیں جن میں حسد نہیں پایا جاتا، بالکل اسی طرح دو رشتے ایسے ہیں کہ جن کو دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں اور بے حساب دعا دیتے ہیں، بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں۔ صرف دو رشتے ایسے ہیں، باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ کسی دیندار بندے سے دعا لینی ہے، کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کریں۔ اگر امام صاحب سے دعا لینی ہے، کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرے۔ اگر پیر صاحب سے دعا لینی ہے، کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرے۔ اگر کسی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو بندہ اذان سنے اور اس کے بعد ان پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ اور پھر درود پاک پڑھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت گرامی، اچھا بتائیں اس میں ہمارا فائدہ ہے یا حضور کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ ہے نا، شفاعت کی ضرورت تو ہمیں ہے نا، ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور ہم زندگی بھر یہ دعا کرتے ہیں اور یقین جانے جس کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اس کے تو مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس کی بخشش یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا آسان سمجھتا ہے، کتنی آسان سی بات ہے۔ اذان سنو، اور ساری اذانیں بھی نہیں، ایک اذان شروع ہوگی ہے نا، میں ذرا وضاحت کر دوں، صرف ایک اذان، کوئی بھی اذان، ایک اذان سن لو اور سن کے یہ دعا کر لو، اول آخر درود پاک پڑھ لو، قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت گرامی، میں بیان کر رہا تھا دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں حسد نہیں پایا جاتا، ایک ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ، ایک ہے والدین اور اولاد کا رشتہ۔ اور دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہیں کہ جن کو دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں، بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں۔ صرف دو رشتے ایسے ہیں، ایک رشتہ ہے والدین اور اولاد کا۔ والدین کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہر ایک کو کہنے کی ضرورت ہے، کہیں گے تو دعا دیں گے، نہیں کہیں گے تو دعا نہیں ملے گی۔ لیکن والدین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں، اس قدر بھی کہ بیٹا شام کو کام سے آئے، آ کر بیوی اس کو یہ بتائے کہ صبح آج یا دن کو تمہاری ماں نے یہ کہا ہے، تمہارے باپ نے یہ کہا ہے۔ اب بیٹا رات کو ماں سے جھگڑ کر سو جاتا ہے اور غصے میں صبح اٹھ کر
ماں سے ملے بغیر گھر سے نکلنے لگتا ہے، لیکن ماں پھر بھی انتظار میں ہے کہ میں جاتے ہوئے اپنے لال کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ وہ اس غصے میں ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے، ماں نے ایسے کیا ہے، ماں نے میری بیوی سے یہ باتیں کی ہیں، اور بیٹا رات بھر سونے کے باوجود صبح بھی اپنے ماں کے غصے میں لپیٹا ہوا ہے اور غصے کے ساتھ بھڑک رہا ہے، اور غصے میں ملا بھی نہیں، اور غصے میں گھر سے نکلتا جا رہا ہے، اور نکلتے وقت ماں پھر بھی کہتی ہے کہ جا اللہ تیرا نگہبان ہے۔ ذرا اندازہ لگائے کبھی کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اللہ تیرا نگہبان ہے، اللہ تیرا نگہبان ہے، کہ گھر سے نکلتے وقت جو سب سے اعلیٰ ذات ہے ماں اس کے حوالے اپنے بیٹے کو کر دیتی ہے۔ اور کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، رب کائنات نے فرمایا پیارے کلیم آج ذرا صبر کے بات کرنا۔ عرض کی یا اللہ آج تک ایسا حکم نہیں ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے کلیم پہلے تو جب گھر سے چلتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا لیتی تھی، اور کلیم تو میری بارگاہ میں آتا تھا اور ماں کے لبوں پہ یہ دعا ہوتی تھی کہ یا رب العالمین میرا بیٹا آ رہا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو معاف فرما دینا۔ آج دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آج ذرا بات کرنی ہے تو صبر کے بات کرنا ہے۔ والدین کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور والدین اس وقت تک دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو چپ نہیں کرواتے جب تک واپس ان کا بیٹا گھر نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ خاموش نہیں ہوتے۔ دوسری ہستی جس کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں، وہ رشتہ ہے نبی اور امتی کا۔ نبی اور امتی کا ایک ایسا رشتہ ہے، ہم تھے نہیں، حضور علیہ السلام غاروں میں جا کر ہمارے لیے تو روتے رہے، ہم اس وقت تک ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام ہمارے لیے غاروں میں جا کر رو رو کر رب سے دعائیں کرتے رہے۔ معراج کی رات عرش پہ گئے تو ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی رب نے حکم دیا کہ محبوب دعا کرو، حضور نے اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو مسجد نبوی شریف کے اندر جبرائیل کو بھیج کر حکم فرمایا کہ 3 دعائیں کرو، تمہاری 3 دعائیں قبول کی جائیں گی، 3 دعائیں تمہاری 3 دعائیں قبول کی جائیں گی۔ ذرا کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فرماتا تو ہم کیا مانگتے؟ اپنے لیے کچھ مانگنا تھا، کسی عہدے کی دعا کرنی تھی، مال و متاع کی، جائیداد کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کو فرمایا 3 دعائیں کرو۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں موجود ہے، صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ چلو دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعاؤں کی اجازت دی ہے۔ پہلی دعا کی یا رب العالمین میری امت کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، صحابہ نے آمین کہا۔ دوسری دعا کی یا اللہ میری امت کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، صحابہ نے آمین کہا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کے بعد اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے، اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ آج کل یہ نیا سٹائل نکلا ہے دعا مانگنے کا کہ فاتحہ شریف پہ بیٹھتے ہیں، کوئی آتا ہے کہتا ہے دعا کرو، ایک ہاتھ میں اخبار ہوتی ہے، دوسرا ہاتھ ادھر کر لیتے ہیں۔ بھلا کسی کی بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں یا ہم کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایک ہاتھ میں اخبار ہے، دوسرا ہاتھ ادھر ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، نظر اخبار کے اوپر ہے۔ اخبار میں لکھا ہوا کیا ہے؟ جیسے ہی لوگ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ہم بھی ادھر سے ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا یہ ہے، ذرا اندازہ لگانا کہ دعا کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ یا تو سینے کے برابر ہو یا سینے سے بھی اوپر ہو، اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی دعا میں بندہ جو مانگتا ہے یا تو وہ عطا کرتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے، یا اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس
کتنا شرف عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں کی، اپنے ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ پھیرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر جب جانے لگے، صحابہ پیچھے پیچھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں داخل ہونے لگے، صحابہ قدموں میں گرے. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا 3 دعاؤں کی اجازت ملی ہے، 3 دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. آپ نے 2 دعائیں فرمائی، تیسری دعا نہیں فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ میں نے تیسری دعا اپنے پاس محفوظ کر لی ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا تیسری دعا اللہ رب العزت سے کروں گا، اور اس وقت تک میری تیسری دعا ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میرے آخری امتی کی بخشش نہیں فرما دے گا. 2 رشتے ایسے ہیں جن میں حسد نہیں، 2 رشتے ایسے ہیں جن کو دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں، بغیر کہنے کے دعا دیتے ہیں، بے حساب دعا دیتے ہیں. جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ایسے سمجھے دعاؤں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ دعاؤں کا کارخانہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ دعاؤں کا کارخانہ بند ہو جاتا ہے. بندے کے پاس دعاؤں کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، والدین، تو دعاؤں کا کارخانہ بند ہو جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان سے دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام احباب،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین. جو محفل پاک ہوئی ہے ختم پاک پڑھا گیا ہے, 10 قرآن پاک 5 سپارے میرے ملک کیے گئے ہیں, لا تعداد مرتبہ سورہ یاسین شریف, لا تعداد مرتبہ سورۃ الرحمن شریف, لا تعداد مرتبہ سورۃ سجدہ شریف, لا تعداد مرتبہ سورۃ واقعہ, سورۃ ملک, کلمہ شریف, آیت کریمہ, درود پاک میرے ملک کیا گیا ہے. سب کچھ کو تیری بارگاہ میں یا رب العالمین جتنا اہتمام کیا گیا ہے, حاضرین نے سورۃ الفاتحہ, سورۃ الاخلاص, درود پاک پڑھ کر ملت کیا ہے, تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. مولا تو غفور الرحیم ہے, علی کل شیء قدیر ہے, علیم بذات الصدور ہے. ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا. یا رب العالمین تو اپنی شان کے مطابق کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا رب العالمین اس ثواب کو تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اس ثواب کو حضور علیہ السلام کے والدین کریمین, آباء و اجداد, نواسے نواسیاں, زوجہ مطہرات, تمامی انبیاء, شہداء, صالحین, اولیاء, بالخصوص پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محی الدین محبوب سبحانی, تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین بالخصوص اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین, صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, شہداء العظام, مفسرین, محدثین, فقہاء کرام, تمام بزرگان دین, بالخصوص گجرات میں جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں, سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب کے طفیل, بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب, یہ مہینہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا مہینہ ہے, اور کل آپ کے وصال کا دن مبارک گزرا ہے. بالخصوص آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب کے طفیل, بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب, ختم پاک کا ثواب, ذکر و اذکار کا ثواب, جو محفل پاک ہوئی ہے, اہتمام کیا گیا ہے حاضرین کی طرف سے, اہل خانہ کی طرف سے, میں نے جتنی کلام پاک پڑھی ہے, جتنی میرے ملت کی گئی ہے, سب کچھ کا ثواب بالخصوص محترم جناب طارق جنجوعہ صاحب کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہ کر ان سے جتنی خطائیں ہوئی تھیں سب خطاؤں کو معاف فرما, ان کی قبروں کو کشادہ اور منور فرما, ان کی قبروں کو ان کے لیے راحت و سکون والا گھر بنا, ان کی قبروں پر اپنی کروڑہ برکت و رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین قیامت کے دن ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا, پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرمانا, ید اللہ والے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین زندگی میں جتنی خطائیں ہوئی ہیں سب خطاؤں کو معاف فرمانا, ان کی بخشش فرمانا, ان کو اپنے انعام والی جگہ میں داخلہ نصیب فرمانا, اپنے انعام والی جگہ میں اپنے پیاروں کی سنگت نصیب فرمانا, الفا اعلی درجات نصیب فرمانا. یا رب العالمین جتنے اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے, چھوٹے بڑے, مرد عورتیں, بوڑھے جوان, ہم سب حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں, سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. سب کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین سب کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا پہلا مستحق بنانا, سب کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا, اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ گو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. جتنے حضور علیہ السلام کے امتی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین سب کی بخشش فرما. یا الہی حضور علیہ السلام کے طفیل محفل پاک کی برکت سے, ذکر و اذکار کلام پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنا ہاتھ فضل و کرم برکت و رحمت نازل فرما. اس گھر کی تمام تکلیفیں آفات بلیات دور فرما. کل بال مال جان اولاد رزق عزت علم عمل میں برکتیں عطا فرما.
آپس میں پیار اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حسد کے حسد سے محفوظ فرما، حلال کا فراخ رزق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام نیک خواہشات نیک ارادے نیک مقاصد پورے فرما، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، تمام دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، دینی دنیاوی اخروی بلائیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائی عطا فرما، ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وشان حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔